بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ دین دو طرح کے کاموں کا نام ہے۔ ایک ہے کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے ہیں، اطاعت ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ دوسری قسم کے کام ہیں جن سے رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، نافرمانی سے روکنا ہے، بد زبانی سے روکنا ہے، بد اخلاقی سے روکنا ہے، یہ دوسری قسم کے کام ہیں۔ پہلی قسم کے کام آسان ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن لاکھوں لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ حج کا سیزن آتا ہے، 20-30 لاکھ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ قربانی کا وقت آتا ہے، ایک آدمی لاکھوں کی قربانی کرتا ہے۔ عمرے کا سیزن ہے، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ عمرے پہ جائے اور یہ سعادت حاصل کرے۔ لیکن دوسری طرف یہی نمازی مسجد سے نکلتا ہے، سود لیتا ہے، یہی عمرہ کرنے والا عمرے سے واپس آتا ہے، 2 نمبری سے باز نہیں آتا ہے۔ حج کرنے والا حج کر کے آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلط کاموں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ساتھ زبان پہ گالیاں بھی ہیں، ذکر بھی کچھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی بھی چل رہی ہے۔ یہ جو دوسری قسم کے کام ہیں، ان سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ جو دوسری قسم کے کام ہیں، ان سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور رمضان کس لیے ہے؟ رمضان اس لیے ہے لعلکم تتقون، سیلف کنٹرول آ جائے۔ رمضان اس لیے ہے کہ تاکہ گناہوں سے بچنے کی قوت، پاور انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن رمضان بھی ہے، گناہ بھی ہیں، رمضان بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، رمضان بھی ہے، مرضی منمانی بھی ہے، رمضان بھی ہے، اپنی چاہت بھی ہے، سیلف کنٹرول کوئی نہیں ہے، نفس کی اصلاح نہیں ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ یہ نفس ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ یہ نفس ہے۔ اس کی اصلاح، اس کو درست کرنا اس کائنات کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس کی اصلاح، اس کو لگام ڈالنا، یہ اس کائنات کے کاموں میں سے سب سے عظیم کام ہے، جس کے کیے بغیر کوئی بنیادی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بنیادی مسلمان کیا ہے؟ ارکان اسلام پورے کرتا ہو۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے،
بنیادی مسلمان کون ہے؟ حلال حرام کا فرق کرتا ہو، رمضان کا مہینہ ہے، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری رک گئی، اس نفس کو لگام دیے بغیر کوئی آدمی بنیادی مسلمان بھی نہیں بن سکتا، چاہے جائے کہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ چلا جائے، وہ اللہ کا مقرب ترین ہو جائے، وہ ولی ہو جائے، یہ تو بہت اونچے، یہ تو بہت اوپر کے درجات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو ان دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اے اللہ میں ایسے نفس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، اس کا پیٹ نہیں کبھی بھرتا۔ آپ اس کی ایک بات مان لیں گے، یہ پوری فہرست آگے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقیت کے مقام پر انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، کیسی تربیت ہوگی میں اور آپ نہیں اندازہ لگا سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا، صبح بھی پڑھوں شام کو بھی پڑھوں۔ آپ نے کہا کہ اے ابو بکر تمہیں میں دعا یہ سکھاتا ہوں، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، اے اللہ آپ آسمان زمین کے بنانے والے ہیں، غیب اور حاضر کے جاننے والے ہیں، ہر چیز کے بادشاہ مالک ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، سکھا کون رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ سکھائی کسے جا رہی ہے؟ جسے مصلح نبوت ملنا ہے، جس نے خلیفہ اول بننا ہے، جو صدیقین کا امام ہے۔ امام الانبیاء سکھا رہے ہیں امام الصدیقین کو کہ اللہ میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ابو بکر یہ دعا صبح بھی کرو، یہ شام بھی کرو، اور رات جب سونے کے لیے بستر پہ آؤ تب بھی اللہ سے یہ دعا۔ یہ دوائی یہ صبح بھی لو، یہ شام کو بھی لو، یہ رات کو بستر پہ آ جاؤ سونے سے پہلے بھی یہ دوائی لو۔ کیا کہ اللہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور یہی بڑا مسئلہ ہے، یہی درمیان میں رکاوٹ ہے۔ دیکھیں جب شیطان نہیں تھا تو شیطان کو کس نے کہا کہ تم یہ کہو انا خیر منہ؟ شیطان کو کس نے کہا کہ تم یہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کائنات کی جو پہلی نافرمانی تھی وہ شیطان نے نہیں کروائی، شیطان تو نافرمانی کے بعد مردود ہوا، یہ اس کا نفس تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فاخرج منہا فانک رجیم۔ آدم علیہ السلام سے جو جنت میں غلطی ہوئی تھی، حکم تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، اور وہ یہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حرص اور لالچ نے اللہ کا حکم بلا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، بھول گئے۔ بلایا کس نے تھا؟ حرص اور لالچ، نفس غالب آ گیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا، قابیل نے قتل کیا حابیل کا، کس لیے؟ اس نے کہا کہ اس سے میں نے رشتہ کرنا ہے، اس لڑکی سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پیغمبر بھی ہیں، باپ بھی ہیں، کہ نہیں بیٹے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اس کے ساتھ تیرا رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے رشتہ اسی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور سازش پہ اتر آیا، شرارت پہ اتر آیا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ۔ اب کشمکش چل رہی ہے اس کی اپنے نفس کے ساتھ، کہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں، نہیں قتل نہیں کرنا، یہ میرا بھائی ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش چل رہی ہے۔ راستے سے صاف کر دوں، نہیں، یہ لڑائی آپس میں چل رہی ہے، یہاں تک کہ نفس سے مغلوب ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو شیطان کو بہکانے والا، مردود کروانے والا کون تھا؟ یہ انسانی نفس، یہ وہ نفس تھا جو اس کے اندر تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو یہ بتایا کہ کرنے کا سب سے زیادہ اور ضروری کام کیا ہے، تو وہ فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح ہے، اس کو ٹھیک کرنا سارے کاموں کو ٹھیک کر دے۔ یہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ انبیاء اس لیے آتے تھے تاکہ انسانوں کا تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ باطن کی طہارت، دل کی صفائی، دل کی اصلاح، اصلاح نفس، سیلف کنٹرول، یہ ساری ایک ہی چیز۔ انبیاء اس لیے آتے تھے، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوتا تھا اصلاح نفس، تزکیہ، پاکیزگی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کے بعد؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دے جو اپنی امت کو، اپنی قوم کو پاکیزہ کرے۔ اور اللہ کے نبی کیا دعا کرے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تو پاک کر دے، پاکیزگی عطا کر، اور تو اسے خوب اچھے طریقے سے دھو دے، اس لیے کہ تو ہی اسے دھو کے اس کے داغ، دبے، میل کچیل سب کچھ بہتر طریقے سے نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اس کی اصلاح یہ کائنات کا سب سے ضروری کام ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو شیطان بھی کچھ کر رہے یا نہ کرے، شیطان ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں ایک نہیں 1000 رمضان بھی مل جائیں، اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو انسان دن بدن کالا ہوگا، سیاہ ہوگا، اور ڈپریشن کا شکار ہوگا، وہ انزائٹی کا مریض ہوگا، جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان دیا، لعلکم تتقون، سیلف کنٹرول آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جائیے، ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے اندر آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ غاشیہ۔ سورہ اعلیٰ کس لیے پڑھتے تھے؟ ایک پیغام تھا، قد افلح من تزکا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے اندر کا گند نکال دیا۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور کہا کہ سنو، تمہاری پاکیزگی سے تمہارے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ تمہاری پاکیزگی تمہیں فائدہ دے گی، وہ تمہیں اونچا کرے گی، وہ تمہارے مقام کو اعلیٰ اور عرفہ کر دے گی۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ یا انسان گرتا ہے تو اسفل السافلین تک جاتا ہے،
اور اگر وہ اونچا اڑتا ہے تو اس کی اڑان اتنی عظیم اور اعلیٰ ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا تم کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت گری کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ جرم کرے گا، یہ جرم کرے گا۔ اللہ کہتے دیکھو میں تو صحیح کہتا تھا نا۔ اس نے اپنے نفس کو کچلا، اس کی خواہشات کو چھوڑا، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ اللہ فرشتوں کے سامنے پھر اس بندے کا نام لے کے، اس کا تذکرہ کر کے، اس کو دکھا کے اس کیفیت میں جب وہ اڑان بھر رہا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ کہ جسے میں نے کہا تھا کہ اسے میں نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے ہر پیغمبر کو بھی یہ کہا، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ داؤد اپنے نفس کی مخالفت کرو، میرے محبوب بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے جس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور اس نے جنت کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو کچل دی، اور جو اس کی اصلاح نہ کر سکے، جو اس کو قابو نہ کر سکے، تو پھر اس کی زندگی میں اصلاح ممکن نہیں، بلکہ اس کی اصلاح پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سورہ فرقان میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس کا معبود میں نہیں، جس کا معبود وہ نہیں ہے جس نے کل کائنات کو، زمین آسمان کو بنایا، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کا معبود کون ہے؟ فرمایا اس کا معبود اس کی خواہش، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی خواہش ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی چاہت ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ فرمایا آفا انت تکون علیہ وکیلا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو تو آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یہ لگتا ہے سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، بڑا ہی سمجھدار ہے، دنیا داری میں دیکھیں تو اس سے جیسا اچھا کوئی کاروبار کرنے والا نہیں، علم ترقی میں دیکھیں اس سے زیادہ نالج رکھنے والا کوئی نہیں، عادتیں دیکھیں تو جانوروں سے بھی گھٹیا اور بدتر۔ فرمایا کہ یہ لوگ جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، جتنا مرضی بڑا نام ہو، جتنا مرضی بڑا کاروبار ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کہتے ہیں کہ صرف جانور نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک اور جگہ پر کیسے کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس کا معبود اس کی خواہش ہے۔ ابو جہل بھی یہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق نہیں مانتے، امین نہیں مانتے، آپ جو کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہے، مسئلہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری بھی کوئی انا ہے، ہماری بھی چودراہٹ ہے، ہماری بھی خواہشات ہیں، اس کی مان لیں تو خواہشات کو کیسے پورا کریں گے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود کسے بنایا؟ اپنی خواہش کو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ آج کس سود لینے والے کو یہ نہیں پتا کہ سود لینا جرم ہے؟ کون رشوت لینے والا ایسا ہے جو کہتا ہے رشوت لینا عبادت ہے؟ کون سا بے نمازی ایسا ہے جو کہتا ہے نماز کو چھوڑنا بڑی نیکی ہے؟
کون سا بد اخلاق اور کرپٹ ایسا ہے جو کہتا ہے بد اخلاقی اور کرپشن یہ دین اور دنیا کے اعتبار سے کام کی چیزیں؟ کوئی نہیں۔ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، مسئلہ درمیان میں کیا ہے؟ خواہشات۔ یہ خواہشات کا بے لگام گھوڑا ہے۔ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، ہم اس کی آنکھوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ہم اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کو یہ تو سنے گا کہ ڈالر مہنگا ہونے والا ہے، فوری لے لو، فلاں جنس ہے جس کی قیمت بڑھنے والی ہے اسٹاک کر لو۔ اسے یہ نہیں سنے گا حی علی الفلاح حی علی الصلاح، یہ نہیں سنے گا اس کو۔ دنیا کی باتیں ساری اسے سمجھ آئیں گی، دین کے معاملے میں وہ سب سے بڑا بدھو ہوگا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ اب جب اللہ نے ہی اس کے سارے راستے روک دیے، بند کر دیے، تو اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس کو سیدھا کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کے اندر وہ قوت، وہ پاور ڈالنا اور وہ لگام اس کو ڈال دینا۔ ایک ہلکا سا اشارہ ہو تو یہ دائیں چلے، ایک ہلکا سا اشارہ ہو تو یہ بائیں چلے۔ یہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے، یہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ فرعون کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغی، سرکش ہو گیا، بگڑ گیا۔ اللہ جا کے کہنا کیا ہے؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، جا کے کہنا یہ ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاکیزہ کر دے، سیلف کنٹرول آ جائے، چاہتے ہو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، رب کا راستہ دکھا دوں، اس کی طرف چل پڑ۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، پھر ایک چال چلی، پھر دوسری چلی، پھر تیسری چلی۔ اس کی اصلاح کرنا، اسے درست کرنا، یہ اس کائنات کے کاموں میں سے کام ہے، اور یہ سب سے ضروری کام ہے جس کے بغیر ہم ایک سادہ سیدھا سا مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ صحابہ کو فکر ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہاتھ سے نکلا تو معاملہ گڑبڑ ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حنظلہ کیوں رو رہے ہو؟ حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول ہیں، سچے پکے مخلص جانثار وفادار۔ حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر نے پوچھا ایسا کیا ہوا کہ تم منافق ہو گئے؟ کہا کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو جنت سامنے نظر آتی ہے، جہنم بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں اور، گھر میں اور، بازار میں اور۔ ابو بکر نے کہا واقعی مسئلہ تو میرا بھی ایسا ہی ہے، چلو اللہ کے رسول کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہوں۔ پوچھا حنظلہ کیوں منافق ہو؟ یا رسول اللہ کیفیات ہی بدل جاتی ہیں، آپ کے سامنے تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت کی نعمتیں، بہاریں، اس کی ساری کی ساری چیزیں سامنے ہیں، اور جہنم بھڑک رہی ہے، مجرم جل رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ لیکن گھر جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے، بازار جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ جیسے تم میرے پاس ہو، اگر سارا وقت 24 گھنٹے اسی طرح رہو تو فرشتے تم سے آ کے راستوں میں بھی مسافر کریں،
تمہارے گھروں میں آ کے مسافر کریں، تمہارے بستروں پہ مسافر کریں، لیکن حنظلہ کبھی وہ کبھی یہ، لیکن استقامت کے ساتھ رہنا یہ زندگی ہے۔ یہ صحابہ کی فکر ہوتی کہ انہیں اپنا لیول گرتا جیسے ہی نظر آتا تھا فکر پڑ جاتی، ٹینشن ہو جاتی تھی۔ اور آج ہم اپنا معاملہ دیکھیں، دین برباد ہو گیا، زندگی سے نکل گیا، معاملات زندگی صرف اپنی مرضی، سوچ، خواہش پر چل رہے ہیں، خواہش کی تکمیل، اس کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد دنیا کوئی نہیں۔ اور ہم سے بڑا نہ دیندار ہے، ہم سے بڑا نہ عاشق رسول ہے کوئی، ہم سے بڑا نہ معاشرے میں کوئی اچھا کردار والا ہے، نہ ہم سے بڑا کوئی نیک اور پارسا ہے۔ انبیاء آتے تھے اسی کو پاک کرنے کے لیے، انبیاء آتے تھے اسی کی پاکیزگی کے لیے۔ اس لیے کہا کہ خواہشات سے اس کو روکنا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جس نے خواہش کو معبود بنایا، اب اس کو کہا جائے قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، کچھ دنیا کے بھی تقاضے۔ اسے کہا جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ کہتا ہے دنیا داری بھی تو کرنی ہے۔ قرآن خواہشات، معاشرہ خواہشات، پیغمبر خواہشات، دین کے احکامات خواہشات، اور اس کے لیے بہانے۔ تو آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی کو مقصد ہی نہیں بنائے ہوئے۔ پاکیزگی اس کا مقصد نہیں ہے، خواہشات اس کا مقصد ہے۔ آج ہمیں سیلف کنٹرول نہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں۔ اسے کہا جائے 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے، گلی میں ریڑھی لے کے پھرنا ہے، چکر لگانا ہے، یہ کہے گا ٹھیک ہے تیار ہوں۔ کیوں؟ جو پیسے آئیں گے اس سے کچھ خواہشات پوری ہوں۔ اب درمیان میں نماز کا وقت آ گیا ہے، مسجد ہے، اے سی ہے، کارپیٹ ہے، بہترین ماحول ہے، یہ ریڑھی چھوڑ کے 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے نہیں جاتا۔ اسے کہا جائے کہ کرسی پہ بیٹھنا ہے، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کام کرنا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تیار کروں گا۔ اور اسے کہا جائے کہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کے ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے، یہ کہتا ہے یہ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے میکڈونلڈ کھانا ہے، جی کھانا ہے۔ اس سے پوچھے جائے 2 نفل پڑھنے ہیں، کھا کے نہیں، وہ نہیں پڑھنے۔ اس سے پوچھا جائے ساری رات بیٹھ کے موبائل دیکھنا ہے، ضرور ضرور، نیٹ تیز سے تیز، فاسٹ سے فاسٹ، اچھے سے اچھا پیکیج ہو۔ اب موبائل دیکھ لی ہے، آنکھیں تھک گئی ہیں، اب عشاء پڑھ لو، نہیں عشاء نہیں پڑھ سکتا، بڑی تھکاوٹ ہوگی۔ اسے کہا جائے جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، یہ کہتا ہے میں نے جلدی نہیں سونا۔ ہاں، فجر کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد میں نے بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، کالج چھوڑنا ہے، میں کیوں نہیں اٹھوں گا؟ اٹھوں گا۔ اسے کہا جائے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ کہتا ہے کہ نہیں کھڑے ہونا۔ اسے کہا جائے کہ کافی کے لیے لائن میں لگ جاؤ، کہ بالکل لگوں گا۔ بگڑا ہوا کیا ہے؟ سدھرا ہوا کیا ہے؟ بگڑا ہوا کیا کر رہا ہے؟ سدھرا ہوا کیا کر رہا ہے؟ جس کے لیے 10 مرتبہ درود پڑھنا، سلام پڑھنا مشکل ہے، 10 گالیاں دینا بہت آسان ہے۔ جو اپنے دوستوں کے آنے پر ہزاروں لٹا دے لیکن کسی مستحق کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلائے، جو افطار ڈنر کے لیے دور تک چلا جائے لیکن افطار کو چھوڑ کے 2 قدم چل کے نماز کے لیے نہ جائے، یہ سدھرا ہے یا بگڑا ہے؟ یہ سدھرے اور بگڑے کا فرق ہے۔ ایک نوجوان
وہ جم میں 2 گھنٹے لگا لیتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کے کہنے پہ 1.5 گھنٹہ واک کر لیتا ہے، لیکن وہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ لگا کے 5 نمازیں نہیں پوری کرتا. بہت مشکل لگتا ہے. اس کے لیے مسجد میں سلام پھرنے کے بعد 2 منٹ امام کی دعا کا انتظار کرنا مشکل ہے. پھر مسجد سے باہر نکل کے کوئی مل جائے، سیاست کی بات شروع ہو جائے وہ 1 گھنٹہ کھڑا ہوگا. معاملات کی بات شروع ہو جائے وہ 2 گھنٹے کھڑا ہو جائے. اسے کہا جائے کہ ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، تو اسے کامیاب نہ آئیں گے، اسے جمائیاں آئیں گی، یہ بے چین ہو جائے گا، یہ رسیاں توڑائے گا، اسے نیند آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیکی کے کام میں بورنگ ہوگی، بور لگے گا. یہ کیا ہے؟ چند منٹ تلاوت سننا اس کے لیے عذاب ہوگا. چند منٹ نعت کے بول سننا مشکل. ساری رات گانے سننا، میوزک سننا، ٹی وی دیکھنا، موبائل دیکھنا، کھڑے رہنا گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کرکٹ کھیلنا، اور اس کے ساتھ سارے الا بلا پورے کرنا بہت آسان ہے، لیکن کرنے کے کام نہیں ہوتے. اور جنہوں نے اصلاح کر لی، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اٹھا نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا، فجر کے لیے کھڑے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں، سب سے آگے کھڑے ہیں. یہاں جوانی نہیں چاہیے، یہاں طاقت نہیں چاہیے، یہاں پیسہ نہیں چاہیے. یہاں کیا چاہیے؟ یہاں اس کی اصلاح چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے. جو آج نہیں اور اس کی فکر ہی نہیں. یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی کرنے کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس دوست کے بارے میں بتاؤ کہ جسے اگر تم کھلاؤ پلاؤ، اچھا پہناؤ، اس کی خواہشات پوری کرو، اس کی عزت کرو، اس کا مان بڑھاؤ، تو وہ تمہیں ذلیل کرے، پریشان کرے، تنگ کرے. اور اگر تم اسے ذلیل کرو، اس کی بات نہ مانو، اس کو اچھا لباس نہ دو، تو پھر وہ ٹھیک رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی گھٹیا دوست ہے، کھلائیں تو یہ کتے کی طرح. تو یہ قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بگڑے ہوئے بعض نفس ایسے ہوتے ہیں جو کتے کی طرح ہوتے ہیں. قرآن نے کہا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دوست تو بڑا گھٹیا ہے، کھلائیں، عزت دیں تو وہ کاٹنے کو آئے، اور اسے بھوکا رکھیں، اس کی خواہش کو پورا نہ کریں تو وہ ٹھیک رہے. تو آپ نے کہا کہ یہ دوست تمہارا اپنا نفس ہے. اس کو جتنا کھلاؤ گے، جتنی اس کی بات مانو گے، تو ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی. پیٹ بھرے گا تو خواہشات کو ابالے آنے شروع ہو جائیں گے. پیٹ بھرے گا تو گندے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. جو بھوکا ہے، جس کی 2 وقت کی پوری نہیں ہوتی، وہ یہ سوچے گا کہ میں بھی کوئی 2 نمبری کروں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے. اس کا خیال کرنا، اس سے بچ کے رہنا. اس کو کھلانا بھی ہے لیکن منوانی اپنی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ کھلاتے بھی تھے، منواتے بھی تھے. ہم صرف کھلا رہے ہیں، ہم صرف پال رہے ہیں، اور وہ پلتا جا رہا ہے، موٹا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم پہ حاوی ہو. ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے، 4 پڑھ لی نکل. دروازے تک پہنچنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا،
ساتھ والا چلا گیا، نکل، 2 صفحے خالی ہو گئی، نکل۔ جمعے کے دن ہزاروں لوگ مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے، 6 موقدہ سنتیں نہیں پڑھتے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنا بھی کوئی کام ہے؟ جس سے 2 منٹ نہیں بیٹھا جا رہا وہ سوچے تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، وہ سوچے تو صحیح ہے کتنا بڑا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ ہے، اسے پالنا نہیں ہے بلکہ اسے لگام ڈال، خواہشیں پوری کرنی، اور اس کے ساتھ شرط لگانی کہ آج دیکھنا میں 1 سپارہ پڑھ کے پھر ہی اٹھنا، نہیں اٹھنا، لگا لے تو زور۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ آج کے معمولات پورے کرنے ہیں پھر سونا ہے، نہیں سونا، جتنی مرضی نیند آئے۔ ثابت بنانی بہت بڑے تابعی تھے، سردی ہوتی تو صحن میں نماز پڑھتے، گرمی ہوتی تو کمرے میں پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ سردی میں صحن میں سردی لگتی ہے، سستی نہیں پڑتی، گرمی ہوتی ہے تو کمرے میں گرمی لگتی ہے، سستی نہیں پڑتی، عبادت اچھے سے ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، صحابہ نے اپنی اصلاح کیسے کی؟ جا رہے ہیں، قصاب کی دکان سے گزرے ہیں، بڑا اچھا گوشت لگا ہوا، اندر خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ آج گوشت خرید لیا جائے۔ جواب آیا پیسے تو ہے کوئی نہیں۔ اندر سے پھر سوال اٹھا، پیسے نہیں لیکن علی کو کون نہیں جانتا، علی کو کون نہیں جانتا، ادھار کر لو۔ علی بھی علی تھے، کہا کہ تو ادھار کر لے، میں نہیں ادھار کرتا، تو ادھار کر لے، میں نہیں کرتا۔ یہ ہے اپنی اصلاح کا طریقہ۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، خربوزے کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، بڑا دل کیا خربوزہ کھانا، پیسے تھے نہیں، اسے کہہ رہے بھائی پیسے نہیں کھانا، اس نے کہا نہیں کچھ کرو، کھانا ہے، کہا نہیں کھانا۔ یہ کشمکش چلتی ہے، کھانا ہے ٹھیک ہے، خربوزہ اٹھایا، دوڑ لگا، ریڑھی والا پیچھے گیا، پکڑا، اچھی پھینٹی لگائی، پھر کہا ہاں کھانا ہے خربوزہ۔ اور یہ تو اللہ والے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، رات کو بستر پہ آتے، اپنے پاؤں پہ کوڑا مارتے اور کہتے عمر آج کیتا کیے۔ آج کیتا کی۔ اصلاح ایسے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کہا سب لوگوں کو اکٹھا کرو، امیر المومنین خطاب کریں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ لوگوں سنو، ایک دور ایسا تھا کہ جب میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چلا کے مجھے ملتا کیا تھا؟ 1 مٹھی کے برابر یا کھجوریں یا کشمش، دن میں گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ یہ کہا ممبر سے اتر گئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، امیر المومنین سوائے اپنی انسلٹ کے آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، لوگ تو بڑے شوق سے سننے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ عبد الرحمن بالکل یہی کیا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ عمر اب تو امیر المومنین ہے، تیرے سے بڑا عہدہ کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا تجھے بتاتا ہوں تیرے سے بڑا عہدہ کس کے پاس ہے۔ ممبر پہ آ کے میں نے کہا کہ تجھے ذلیل کروں گا تو ہی اللہ مجھے عزت دے گا۔ یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب، یہ تھے اصلاح کے طریقے۔ عصر کی نماز ایک دفعہ فوت ہو گئی، فوت نہیں ہوئی، باجماعت نہیں پڑھی۔ عصر کی نماز ایک دفعہ باجماعت نہیں پڑھی،
اتنا افسوس ہوا کہ ایک پراپرٹی تھی جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی، اللہ کے راستے میں جرمانے کے طور پر صدقہ کر۔ عصر کی نماز نہیں فوت ہوئی، صرف باجماعت نہیں پڑھی۔ یہ ایسے سدھرے گا، یہ ایسے نہیں سدھرے گا، کوئی گل نہیں۔ نماز نہیں پڑھی، کوئی گل نہیں۔ زیادتی کر دی تھی، یہ کوئی گل نہیں۔ معمولات پورے نہیں، کوئی گل نہیں، کل نو کر لیں۔ یہ ایسے نہیں سدھرے گا۔ اس کو سدھارنا ہے تو اسے نماز میں کھڑا کرنا ہے، اس کو تھکانا ہے۔ اس کو سدھارنا ہے تو غلطی کرنے پہ جرمانہ کرنا ہے۔ سری سختی رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خواہشات کو کچلا ہے، اور کیسے کچلا ہے کہ 40 سال تک میرا نفس کہتا رہا کہ میں نے شہد کے ساتھ روٹی کھانی ہے۔ میں کہا میں نے تجھے نہیں کھلانی، میں نے تجھے نہیں کھلانی۔ اور جتنا یہ بھوک سے، جتنا یہ فاقے سے ٹھیک ہوتا ہے، کسی کام سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ کہا گیا لعلکم تتقون، رمضان میں سیلف کنٹرول سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عرب کی تیز چلچلاتی دھوپ، تپتا صحرا، آئے، قمیض اتاری، تپتی ریت کے اوپر لیٹ گئے، کبھی کمر کو لگا رہے ہیں ریت کے ساتھ، کبھی پیٹ کو لگا رہے ہیں، کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مزے لے، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، رات کو مردانوں کی طرح پڑا رہتا ہے اور دن میں سست ہوا رہتا ہے، تجھے اللہ کی یاد آتی نہیں ہے۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے، آپ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سزا دے رہا ہوں، یہ پھر ہی سدھرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ نہ کرتے تو کوئی حل نہیں تھا۔ نہیں یا رسول اللہ، حل نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ، تم کہتے تھے خون بہائے گا، میں کہتا تھا نہیں، یہ اپنے آپ کو کچلے گا، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا، سزا دے گا اور میرا مقرب بن جائے گا۔ صحابہ سے کہا اس سے دعا کرو، ہر صحابی آگے بڑھا، میں اس سے دعا کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا سب کے لیے دعا کر دو۔ اس نے کہا اللہم اجعل التقوی زادہم، اے اللہ تقوی ان کا توشہ بنا، واجمع علی الہدی امرہم، اور ان کو ہدایت پہ اکٹھا فرما، اور اے اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم سددہ، اے اللہ اس کی بھی اصلاح فرما۔ صحابہ نے ایسے اس کی اصلاح کی ہے، صحابہ نے ایسے اس کو سنوارا ہے، بنایا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ سے شرط نہیں لگائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ سے ضد نہیں لگائیں گے، اور جب تک ہم اس کو پیچھے نہیں لگائیں گے، یہ پیچھے اپنے لگائے گا، پھر ایک گناہ کرائے گا، پھر دوسرا کرائے گا، پھر تیسرا کرائے گا۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ زنا نہیں کر سکتا لیکن اس کی بدنظری نہیں جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کرپشن تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ گلی میں بیٹھ کے وقت گزار دیتا ہے لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آتا، نماز کے لیے نہیں چلتا ہے، وہ سارا دن گالیاں دے لے گا، اس کی زبان پہ ذکر نہیں آتا۔ یہ ایسا بدبخت ہے جو مزے میں انسان کو لگاتا ہے اور پھر بعد میں خود ہی انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا کیتا کی، گناہ بھی کرواتا ہے اور پھر ملامت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ذلیل بھی کرواتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں برا بناتا ہے، لوگوں کی نظر میں مجرم بناتا ہے۔ تو اس کی اصلاح میرے اور آپ کے ذمے ہے، یہ سب سے زیادہ کرنے کا کام ہے۔ اس کی اصلاح کیا ہے؟ اس کی اصلاح یہی ہے
جو معمولات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان میں کوتاہی ہو جائے تو جرمانہ دے، بس ایک ہی حل ہے۔ بجلی کے بل وقت سے پہلے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ گیس کے بل وقت سے پہلے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بچوں کے فیس واچر وقت سے پہلے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کس لیے؟ تھوڑا سا جرمانہ ہے، جرمانہ لگ جائے گا۔ باپ بیٹے کو گالیاں دے رہا ہو، جا دفع ہو جا، کرا دے جا کے۔ تو اگر اس پہ جرمانہ آ جائے، ایک اللہ والے تھے، ایک معجون تھی، وہ کھایا کرتے تھے، ان کو بڑی مزے کی لگتی، وہ کہتے تھے کھلانی تب ہے جب تہجد پڑھو گے۔ جس دن تہجد پڑھی کھا لیتے تھے، جس دن تہجد نہیں پڑھی نہیں کھاتے تھے۔ اسے کہو کہ میکڈونلڈ تب کھانا ہے جب تراویح پوری پڑھنی ہے۔ اسے کہو کہ افطار ڈنر پہ تب جانا ہے جب مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر نہیں پڑھی، ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بلڈنگ کب بنی، یہ گھر کب بنا؟ اور پھر کہا کہ ایسا فضول سوال کیا میں نے، 1 سال کے روزے رکھوں گا، 1 سال کے روزے رکھیں۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، بیوی اس پہ حرام ہو گئی، اب کفارہ کیا ہے؟ ایک جملہ بولا، ایک جملہ۔ قرآن کہتا ہے کفارے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس ایک جملے کے بدلے 2 مہینے روزے رکھ، مسلسل رکھ، جس میں عید کا ناغہ نہ آئے۔ اگر ناغہ آ گیا دوبارہ نئے سرے سے رکھ۔ اس کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے، اس پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، اس پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، اس پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، اس کو عادی بنانا پڑے گا۔ پھر جب یہ عادی بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بال بکھرے ہوتے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، اور اللہ کو قسم دے کے کہتا ہے کہ اللہ تینوں قسم ہے تو کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی خواہشات کے نفس، اپنی خواہشات کے گھوڑے کو نکیل ڈال دی، لگام ڈال دی۔ اب جو تو کہے گا وہ میں کروں گا، اور اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو لائن پہ لانا ہے، اس کو لائن پہ لانا ہے، اور اس کا سمپل سادہ سا حل یہی ہے۔ جرمانہ اپنے آپ پہ رکھیں، نماز نہ پڑھنے کا جرمانہ رکھیں، تراویح نہ پڑھنے کا جرمانہ رکھیں، قرآن کی تلاوت نہ کرنے کا جرمانہ رکھیں، اور اللہ کی قسم آپ 1 روپیہ بھی جرمانہ رکھیں گے یہ نہیں دینے دے گا، نہیں دینے دے گا۔ اس کو مجبور کرنا ہے، اور جب مجبور کر دیں گے تو پھر ہمارا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہوگا۔